2 سوال چلا رہے ہیں ہم۔ زنام امیر طاہر دے زما امیر اہل سنت نا جو سوال دے کہ زمنگ پختنوں کے بدلہ اخستن مادہ زیاتوی شریعت پر دے پا حوالے زمنگ سے رہنمائی کی۔ میرا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے، برداشت کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پہلا سوال پشتو کا پورا سمجھ نہیں سکا میں۔ بدلہ لینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بدلہ لینا یعنی کوئی ظلم کرے اس سے، افضل تو یہی ہے کہ جو ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ تو یہ حدیث پاک میں اس طرح اس کے فضائل ہیں۔ اب اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اب اس کی روایتیں اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کے خصوصیات ہیں اس کے۔ قرآن مجید قرآن پاک میں یہ ہے فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اتنی ہی زیادتی اس پہ کر سکتے ہو جتنی اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اب یہ جو جتنی تم پر زیادتی اگلے نے کی ہے اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہو، یہ اجازت تو ہے، لیکن یہ کہ پھر بھی معاف کر دینا جو ہے نا، اس کے اپنے فضائل ہیں کہ بندہ بندے کو معاف کر دے تو اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے، اور اس میں پھر عدل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ جتنی اس نے زیادتی کی اتنی زیادتی کرے، یہ بڑا مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے پیٹھ پر کوئی زور سے دھپا مارا غصے میں آ کر، اب اتنی ہی زور سے اتنا ہی دھپا مارنا یہ ہے بڑا مشکل۔ اس نے دھپا مارا، اب کھوپڑی گھومی تو اس نے گھونسا مارا، اس نے لات دکھائی تو اس نے ٹکر ماری، خونم خون کر دیا، یہ اس طرح جھگڑے ہو رہے ہیں۔ یہ کہ اگر وہ حد سے گزرے گا، پہلے اس نے مارا، اس نے ظلم تو کیا اگر ناحق مارا ہے تو، لیکن یہ کہ آپ بدلہ لینا ہی تو اتنا ہی لے، اتنا ہی ہوتا نہیں ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے مشہور محاورہ ہے، تو اینٹ کا جواب پھر اینٹ سے ہی دینا ہے، پتھر سے نہیں دینا ہے۔ وہ سیمنٹ کی اینٹ جو ہوتی ہے شاید یہ مراد وہ اس میں، کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر ہے نا، تو پتھر سخت، اینٹ تھوڑی نرم ہوتی ہے مقابلے میں اس کے، پھر اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دینا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اب یہ کہ اینٹ کا جواب ہو یا پتھر کا جواب دو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کا جواب پتھر سے نہیں پھول سے دیا۔ خار بچھانے والوں کو بھی پھولوں کا انعام دیا، اے میں قربان کتنی شفقت سے دین کا پیغام دیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے انتقامات نہیں لیے، بلکہ آپ درگزر کر دیتے تھے، معافی دے دیتے تھے، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ تو اس میں لوگ ہمارے قریب آئیں گے کہ قرآن کریم میں بھی حکم ہے کہ اے محبوب تم معاف کرنا اختیار کرو۔ آیت مبارکہ خذ العفو خذ العفو، خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو۔ تو ہمیں مطلب ہے کہ اس کو اپنانا چاہیے، ورنہ وہ بدلہ لینے میں زیادتی کا خطرہ ہے، زیادتی ہوگی تو پھر ہم ظالم بن جائیں گے اتنے حصے کے، یہ ہماری طرف سے ظلم ہوگا۔ اللہ پاک ہم کو بڑا حوصلہ دے، ہمت دے، اور ہم مطلب ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں بلکہ معافی دے کر ہم گزارا کریں، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسرا سوال جو تھا وہ بھی تقریباً اس میں یہ جواب آ گیا، قوت برداشت کیسے پیدا ہو؟ تو جو ظالم، آپ جو ظلم کرتے ہیں ان کو معاف کر دو، آپ کو
پیدا ہوگا مطلب اور مشکل تو ہوتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑے گا، ہے نا. پٹھان بھائی ہمارے کہ ماروں گا چھوڑوں گا نہیں، منہ توڑ دوں گا، سر پھوڑ دوں گا. تو یہ انداز ہمارا نہیں ہونا چاہیے. برداشت، کسی نے مارا، کسی نے گالی دی، کسی نے ہم کو برا بھلا بولا، تو اس کے بہت سارے ہمارے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ جو اپنے گالیاں دینے والوں کو، ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیتے تھے. ہمارے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، جن کی 6 دن کی یعنی کہ وہ ان دنوں چھٹی شریف کی نسبت سے ہم 6 دن مدنی مذاکرہ لیے بیٹھے ہیں نا، تو یہ غریب نواز اتنے آپ میں قوت برداشت تھی کہ ایک بار کوئی شخص آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے پہنچ گیا آپ کے پاس، اور اس نے بھارا لے کے آ کر خواجہ صاحب نے پوچھا، وہ اس انداز میں آیا کہ کیا ارادہ ہے؟ بولا میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. تو اس نے بولا ٹھیک ہے یہ لو کام کرو. اس نے اس کا خنجر چھپا کر رکھا تھا، اس نے کام کرو اپنا، میں حاضر ہوں. جب یہ اخلاق دیکھا نا تو وہ مطلب یہ نہیں گیا، پانی پانی ہو گیا اور معافی کر کے غالباً مرید بھی بن گیا. ہمارے غریب نواز رحمت اللہ علیہ چاہتے تو وہ خنجر جو اس نے غریب نواز کی طرف اٹھایا تھا نا، وہ خنجر اس کی نوک اسی کے دل پہ گھس جاتی. با کرامت بزرگ تھے خواجہ غریب نواز، لیکن آپ نے اس کو برداشت کیا. اسی طرح ہمارے بہت سارے بزرگان دین قوت برداشت کے معاملے میں بہت مشہور ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے برتن یا لوٹا جو بھی تھا وہ وضو کا پانی وہ چھوٹ کر گرا اور امام زین العابدین کے چہرے مبارک پر لگا، جس سے مبارک چہرہ زخمی ہو گیا. آپ رضی اللہ عنہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو کنیز نے قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی 134 آیت نمبر 134 پڑھی. والکاظمین الغیظ، ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے. یہ مومن کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور غصہ پینے والے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آیت سنتے ہی فرما رہے ہیں، آیت سنتے ہی آپ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا، قدم تو غیظی، میں اپنا غصہ پی گیا. تو کنیز نے اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا، والعافین عن الناس، ترجمہ کنز ایمان، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. تو آپ کی مبارک زبان سے بے ساختہ نکلا عفوت عنک، میں نے تمہیں معاف کیا. کنیز نے اگلا حصہ پڑھ دیا آیت مبارکہ کا، واللہ یحب المحسنین، ترجمہ کنز ایمان، اور نیک لوگ اللہ کے محبوب یعنی پیارے ہیں. حضرت امام ابن امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، جا تو اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد ہے. تو یہ تھے ہمارے امام، ان کی تھی قوت برداشت کہ خطا پر وہ عطا کر دی. مجھے یاد آیا وہ ایک محاورہ بھی ہے، وہ فارسی کا محاورہ ہے، از خوردار را خطا از بزرگاں را عطا. اسی طرح کچھ محاورہ ہے کہ چھوٹوں کا کام خطا کرنا ہے، بڑوں کا کام عطا کرنا ہے. اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت جو کہ مشہور صحابی ہے اور نعت خواں صحابی ہیں، یوں تو سارے نعت خواں تھے صحابہ کرام، نظم میں نثر میں سبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. تو یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نمایاں ہے اس میں. تو ان کا ایک مطلب شعر کا حصہ ہے، والعذر عند کرام والعذر مقبول عند کرام الناس، اور معذرت یہ اچھے لوگوں کے ہاں، کریم لوگوں کے ہاں، مہربان لوگوں کے ہاں قبول کر لی جاتی ہے. تو جب بھی کوئی بھائی معافی لے آئے تو اسے معاف کر دیا جائے.
تو انتقام نہ لے. تو بہرحال اس طرح قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہم یہ معافی ذہن بنائیں گے, ثواب کی طرف اس کا رکھیں گے نظر کہ ہمیں یہ ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ یہ کہ قوت برداشت کی عادت پڑے گی. غصے کا علاج ایک رسالہ بھی ہے مکتبۃ المدینہ کا, اگر وہ مل جائے, ویب سائٹ پہ مل جائے گا, تو اس میں غصے کے علاج وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. احیاء العلوم میں تو کافی تفصیل ہے غصے کی, وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو غصے سے بچائے, قوت برداشت, حلم و بردباری جس کو بولتے ہیں, یہ نصیب کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.